نفرتوں کی آگ جلانا. اب اس منبر پر بیٹھ کر کافر مت بناؤ، خدا کے واسطے اس منبر پر بیٹھ کر مسلمانوں کا ایمان بچاؤ. 26 تاریخ کو دارالعلوم نواب شاہ میں ظہر کی نماز سے پہلے ختم بخاری شریف تھا. میں بیان کر کے فارغ ہوا. مولوی وسیم صاحب نواب صاحب حلانی والے ایک نوجوان کو لے کے آ گئے. کہنے لگے مولانا اس نے ابھی کلمہ پڑھا، کچھ دن پہلے ہندو تھا مسلمان ہوا، اس نے اپنی کونیاں میری رانوں پہ رکھی، پھر رو کر دکھایا. پھر کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کی قسم جب سے کلمہ پڑھا ایسا محسوس ہو رہا ہے تمہارا اسلام پر لگا کچھ نہیں اور میرا بچا کچھ نہیں. مولانا صاحب آپ کو میں کیا بتلاؤں، میں نے کلمہ کیسے پڑھا. پہلے تو میں چھپاتا رہا اپنوں سے غیروں سے، لیکن اسلام کا چھپتا ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ چھپاؤ گے. گھر والوں کو پتہ لگ گیا، ماں مخالف، ابا مخالف، بہن بھائی مخالف ہو گئے، رشتہ دار میری برادری میری قوم مخالف ہو گئی. ماں نے کہا نکل جا، باپ نے کہا نکل جا، کاروبار کرنے نہ دیا، اے ٹی ایم میرے سے لے لیا. میرا بڑا اونچے پیمانے پہ کاروبار تھا. 2 بچیاں، ایک 6 سال کی ایک 1 سال کی. میری بیوی کہنے لگی میں گھر سے تھوڑی لے کے آئی انہیں سوال. میں حیدرآباد کے اسٹیشن پر میر پور خاص سے لے کے آ گیا. گاڑی رکی، میں گاڑی کے اندر بیٹھ گیا. میں نے کہا بابو گاڑی کہاں جائے گی؟ کہا پنجاب. کہ میں نے تو پنجاب کا نام اخباروں میں سنا تھا، مجھے کیا پتا پنجاب کیا ہوتا ہے. میں نے بابو سے کہا جا گاڑی رکے وہیں کا ٹکٹ دے دے. راولپنڈی گاڑی آ کے رکی، مجھے گاڑی سے اتارا کہ آگے نہیں جائے گی. ایک بچی کو گود میں، ایک کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا، دونوں ری رو رو کرنی تھی. میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے سلنٹی دی، پاپڑ دیے، میں نے ٹافی مچھی چاکلیٹ دی. امی امی کی آوازیں آنے لگی، ماں ماں کہنے لگی. میں نے کہا یا اللہ کتنی بڑی آزمائش میں ڈل گیا. اگر ان سے بچیوں کو ماں ملا دوں تو پھر میرے میرا بچے گا کچھ نہیں. اگر میں اپنا آپ بچاؤں تو بچیاں نہیں بچیں گی. مولانا میں کڑوا گھونٹ پی کر واپس میر پور خاص آ گیا. اللہ اکبر، بچیاں تو ماں کے ساتھ مل گئی. مولانا 6 مہینے میں گھر کی قید میں رہا. اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ گفتگو کرتے ایسے محسوس کرا رہا تھا کہ مولانا اتنی مار پڑی کہ مجھے نبی کا بلال یاد آ گیا. پھر دونوں آستینوں سے اس نے آنسو صاف کیے. روتے روتے ہنس کے کہنے لگا میری ختنے بھی 2 دن پہلے ہو گئی. پھر مولانا میری مار کا اثر یہ ہوا میری بیوی کا جو سخت دل تھا وہ میری بیوی کا دل نرم ہو گیا. انشاءاللہ اپنا نمبر دو، آپ کو خوشخبری سناؤں گا، ان قریب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی. میرے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ تھی، میں نے نیچے رکھ دی. اپنے گریبان کو پکڑ کر فٹے منہ عبدالحنان تیرا 36 سال کی عمر میں تو نے مسلمانوں کو کافر بنایا. یہ 6 مہینے کی عمر 6 سال کے نہیں، 6 مہینے کے عرصے کے اندر ایک کافرہ کو مسلمان بنا کے چلا گیا. جب تک اس منبر پر بیٹھ کر عربی لباس پہن کر بڑی ساری پگڑی باندھ کر اس منبر پر بیٹھ کر میرے عزیزو جب تک 2-4 گالیاں نہ دے دو، کسی کی ماں بہن ایک نہ کر دو، کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال دو، کہتے ہو چسی کوئی نہیں آئی، ٹھنڈا مولوی بلایا تھا، گرم مولوی کیوں نہ بلایا. میرے عزیزوں کیا جلسے اسی کے نام رہ گئے کہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھال کے جاؤ، ایک دوسرے کی عزت کے جنازے نکال کے جاؤ. ہم ہوتے کون ہیں کسی کے مذہب کا مذاق اڑانے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی فرقے پر تنقید اٹھانے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی مسلک کا مذاق اڑانے والے؟ کیا اس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا اس کے 2 کان نہیں ہے؟ کیا اس کا دماغ نہیں ہے؟ روٹی کو چوچی نہیں کہتا، پیسہ 10 روپے کا نوٹ زمین پہ گرا دیکھ کے نہیں جاتا. جب اسے 10 روپے کی پہچان ہے تو دل کی پہچان کیوں نہیں؟ ہمارا کام سمجھانا، ہمارا کام دعا کرنا، دلوں کو پھیرنا تو اللہ کا کام ہے. خدا پاک کی قسم وہ کہتا ہے جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے، تو اپنا کام میرے سپرد کر دے، میں تیرے کام کو اچھا رنگ دے دوں گا. آج میں نے خطیب صاحب کی بات سنی، واللہ توجہ سے بات کہنے لگے، آج میں نے خطیب صاحب کی بات سنی، کہنے لگے مولانا صاحب ہماری تقریروں میں اثر کیوں نہیں رہا؟
اللہ اکبر. میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا. کہنے لگے مولانا اس وجہ سے اثر نہیں رہا کہ خطیب نے تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس کی تقریر سے مجھے تو شرمندگی ہوئی. اب میں معذور ہوں. مسجد کے کمرے میں بیٹھا, مول صاحب نماز ہو رہی ہے, آپ یہاں پڑھ لو, دروازہ بند کر کے جا رہے ہیں. کہ جب امت کے خطیبوں کا حال یہ ہوگا, نماز جماعت کی ہو رہی ہے, دروازہ بند کر دو, کمرہ بند کر دو. فرمایا پھر اس کی بات کے اندر اثر کہاں سے ہوگا؟ فرمایا نبی کی دعوت جو کیا تھی, سارا دن مبلغ اعظم, ہادی اعظم, لوگوں کو قرآن سنایا کرتا, لوگ پتھر مارا کرتے, اور گھر آ کے میرے عزیزو جب رات کو آرام کیا کرتے, جبرائیل پیر پکڑ کے اٹھاتا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیغمبر پاک ابھی محنت تبلیغ مکمل نہیں ہوئی, تبلیغ کا کام اسی وقت مکمل ہوگا. لوگوں کو دل کے وقت لوگوں کے دروازے پر جانا, اور رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کے دروازے پر آنا. میں نے کہا واقعی بات صحیح کہہ گیا. نبی جیسا ہادی اعظم, نبی جیسا مبلغ اعظم, اس کی بات اور اتنا اثر کہ پرندے اور جانور پہچانے. انہیں بھی حکم ہے کہ رات کو اٹھ کے کھڑا ہو پیغمبر, اور میرے آگے ہاتھ پھیلا. نیری تیری دعوت کام نہیں کرے گی, میرا کرم بھی کام کرے گا. آپ نے بولا يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك